ایک ہی چہرہ نظر آنا شروع ہو جائے تو وہ سمجھے اس چہرے میں گم ہو گیا، یہ فنا ہو گیا۔ اس میں فنا کا مطلب کہ وہی ایک چہرہ اس کو نظر آنا شروع ہو گیا، کائنات میں اور چہرہ نظر آنا نہ رہا، اور پھر مطلب یہاں سے مقامات طے ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ چہرہ اس کو گائیڈ کرتا ہے، کہ اندر صلاحیت پہلے پیدا کی جاتی ہے، کہیں محبت پیدا کی جاتی ہے، پھر وہ اس کے بعد جب شیخ کی محبت ہوتی ہے فنا پھر دنیا سے شروع ہوتا ہے یہ واقعہ، دنیا کی محبت سے پھر نکال کے شیخ کی محبت میں مبتلا کیا جاتا ہے، پھر شیخ لے کے چلتا ہے، اور جب فنا پر رسول کا وقت آتا ہے پھر شیخ کی طرف آگے چلے، دریا جانے سے بندہ جانے، آپ بات میں پھر ایک کہانی اور پھر فنا باللہ کا مقام، پھر بقا باللہ کا مقام، جو ہو سو ہو۔ آپ بات میں یہ صرف محبت کے درجے ہیں، اصل محبت اللہ سے ہے، یہ یاد رکھنا کہ اللہ سے محبت ہے۔ محبت کرنے والا کہیں اللہ کا گلہ نہیں کرتا، اور وہ محبت جس کو ترک نہیں کر سکتا وہ آزمائش ہو جاتی ہے، وہ قبضہ نجائز مخالفانہ، منم اور نعم متکا نعمت حائل نو منم کی راب۔ اب چلو اور پوچھو، اب سے اور بات پوچھو۔ ایک شخص مسلمان اسلام پر پورا یقین رکھتا ہے ہاں دل سے، ہاں غلطیاں بھی نہیں کرتا، ہاں اور اعمال بھی اچھے ہیں، مگر مسلمانوں کا گلہ کرتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ مسلمانوں کا اے حال ہے، مغربی ممالک کا اے حال ہے، وہ اچھے ہیں، یہ اس کے مطلب کیا ہوگا؟ دیکھو جو شخص ایسی بات کرتا ہے نا، اسلام پر یقین کرتا ہے اور مسلمانوں پر افسوس کرتا ہے، موازنہ کرتا ہے مغربی دنیا سے، ایک بات یاد رکھو کہ گلہ اتنی رینج کا کرو جتنے اختیار ہے، گلہ وہاں کرو جہاں اختیار ہے۔ یہ گلہ کر سکتے ہو کہ بیٹا میرا قدر نہیں مانتا، آپ سے میرا بیٹا ہے، اختیار میں ہے نا۔ جہاں دائرہ وسیع ہو جائے وہاں پھر تم علم حاصل کرو، یا اپنے آپ کو وسیع کر لو کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے بات کرو کہ تم لوگ ہوش کرو۔ دوسرا آپ سمجھ رہے، مطلب یہ ہے کہ یہ سارے تم کیا کر رہے ہو، جب ہم کہتے ہیں سارے تم کیا کر رہے ہو تو تم کا دائرہ میرے اختیار میں ہونا چاہیے، تم کون لوگ ہو؟ جب تم سے میرا تعلق ہی کون ہے تو میں اخبار میں لے کے بیان دے دوں کہ تم لوگ ہوش کرو، اب تم لوگوں کو میں بات کروں ہوش کرو، جتنے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں وہ میرے اختیار میں ہوں تو تم کرنا چاہیے۔ ایک بات سمجھائی۔ دوسری بات، جب انسان گلہ کرتا ہے اور مغربی دنیا کا موازنہ کرتا ہے تو مغرب کی دنیا جیسا انعام چاہتا ہے۔ اب یہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ ان لوگوں کو میں نے دنیا میں مال دیا اور تم لوگوں کو میں نے اپنی محبت دی، تم لوگوں کو میں نے اپنا محبوب عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ احسان جتاتا ہے کہ میں نے تم میں سے مطلب رسول پیدا کیا اور اس کو تمہاری محبت کے لیے تمہارے انعام کے لیے مقرر فرمایا۔ آپ بات سمجھ رہے؟ اب وہ لوگ ہم کہتے ہیں ان کے ساتھ مکان اچھے ہیں، سامان اچھا، یہ اچھا وہ اچھا، لیکن آخرت ان کی خراب، کہیں ان کی ظاہری چمک سے اور ان کی آخرت کی مصیبت کو تم اپنے لیے نہ حاصل کر بیٹھنا۔ اس لیے یہ دیکھو کہ وہ ظاہری چمک جو ہے عارضی ہے، اندر ان کی تباہی ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے ہمارا اپنا مقابلہ صرف ہمارے ماضی کے مسلمانوں سے ہو سکتا ہے، کافی بندہ ان کی دولت شہرت ہم حاصل کر سکتے ہیں یا حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ اس کی ایک عاقبت بھی ہے۔ اب ایسا میرے ایک عاقبت ہے، اپنے لیے تم سرمایہ اکٹھا کرو کر سکتے ہو تو، لیکن کم از کم اس ظاہری دولت کی بنا پر آخرت کی دولت نہ ضائع کر بیٹھنا۔ تمہیں ایک بات کا مطلب امید ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں دوسری دنیا میں تمہارے لیے بہتر مقامات آ رہے ہیں، تو یہ دنیا گزری چلی جا رہے ہیں، انعام حاصل کرو، محنت کرو، دنیا کو بہتر بناؤ اور مال اکٹھا کرو، آپ بھی کہو ہمیں بھی لا دو، لیکن آخرت نہ ضائع کر بیٹھنا۔ کہیں حب دنیا سے متاثر ہو کر کہیں ہو آخرت کو ضائع نہ کر دینا۔ بات ہے اس لیے نیکی، ایک سب سے بڑی نیکی یہ بھی ہے کہ غریبی کو خاموشی سے گزارا کرو۔ غریبی کے اندر جو راضی رہنے والا وہ غریب جو اللہ کے قریب ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ وہ غریب جو اللہ کے قریب ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ وہ غریبی اس پر اللہ تعالیٰ کے محبوب سے سنایا کہ غریب میرے ہیں، میں غریب ہوں، غریب میرے ہیں، ہمیں غریبی پر فخر ہے۔ اور وہ غریب جو گلہ کرتا ہے اس کے بارے میں ارشاد ہوا، ارشاد نبوت ہے
کہ عین ممکن ہے کہ غریبی تجھے کافر بنا دے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آ گیا کہ غریبی اور امیری دونوں بیک وقت انعام بھی ہے اور سزا بھی۔ کون کون چیزیں؟ غریبی اور امیری۔ وہ غریبی انعام ہے جو سکون قلب دیتی ہے اور قرب حبیب خدا عطا فرماتی ہے، وہ غریبی سزا ہے جو تجھے اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ غریبی اگر اللہ کے قریب کرے وہ بڑی خوشی کی بات ہے، خوش قسمت ہے۔ وہ غریبی جو ہے جو اللہ قریب ہے وہ نجات پانے والی غریبی ہے، نجات کا فارمولہ ہے۔ غریب وہ خوش نصیب ہے اور جو گلہ نہ کرے، اور وہ غریب جو گلہ کر رہا ہے وہ ڈبل بدبخت ہو گیا۔ ڈبل کیسے بدبخت ہو گیا؟ ایک طرف مال نہیں ہے، دوسرے خدا بھی نہیں ہے، یعنی کہ دنیا کے اندر رہ کے مال سے بھی گیا اور آخرت کے مال سے بھی گیا، یہ بڑی بد نصیبی ہے۔ اور دولت وہ خوش نصیب ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو سکے۔ نعمت منم کی راہ میں خرچ ہونی چاہیے، اور اگر وہ مال جتھا مال گیا خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اب نعمت جو ہے یہ اللہ کی راہ میں کھڑی ہو گئی ہے، اب یہ سزا ہے۔ تو نعمت منم کی راہ میں کھڑی نہ ہو جائے اور منم کی راہ میں صرف ہو جائے۔ جو نعمت منم کی راہ میں خرچ ہونا چاہے وہی نعمت جو ہے احسان الہی ہے، ورنہ آزمائش ہے تمہارے لیے۔ آپ کو بات سمجھائی؟ اور بولو عزیز صاحب بولو۔ یہ روحانیت جو ہے یہ صرف اسلام میں ہی ہے؟ نہیں جی صاحب، انسانیت جہاں وہاں روحانیت ہے۔ تو یہ ہے کیا روحانیت؟ ہاں روحانیت کیا ہے؟ نمبر 1 جی صاحب، ایک بات یہ ہے کہ آپ کے جسے آپ کہتے ہیں نا لباس، جی صاحب، لباس مناسب سلا ہونا چاہیے، بہت سمارٹ بھی نہ ہو، بہت ڈھیلے ڈھالے بھی نہ ہو، لباس انسان کے مطابق۔ اسی طرح باطن اور ظاہر، وجود اور وجود کے اندر جو روح موجود ہے ان کے درمیان بیلنس ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ڈرائیونگ فورس جو طاقت ہے تمہیں چلا رہی ہے، یہ انسان چلتا بڑھتا جا رہا ہے، صبح گیا شام کو گیا، کون چلا رہا ہے؟ کیوں گئے ہو؟ دفتر کیوں گئے تھے؟ کہتا ہے پیسہ اس لیے چلا رہا ہے۔ اگر پیسہ چلا رہا ہے تو یہ مادہ ہے، کہتا ہے خواہش ہے بس محبت چلا رہی ہے، یہ محبت ہے، اور یاد الہی چلا رہی ہے، مالک جو ہے اس کو چلا رہا ہے، ہم اس کی دنیا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ بعد میں یہ روحانیت شروع ہوگی۔ روحانیت کا مطلب یہ ہے ایک انداز نظر کی تبدیلی ہے۔ گزرے دونوں ہیں وہاں سے، ایک گزرا ہے تھے حسن کے ساتھ، کتنا بڑا محل تھا یہ بادشاہ کا، ہمارے پاس چوبے کے نہیں ہے، اس سے سال کرتے تھے بادشاہ، کاش ہمارے پاس بھی ایسا مکان ہو۔ دوسرے گزر گیا کہ تو ویرانیاں چھوڑ گیا جھوٹے لوگ، کیا کیا باغ جہان میں ختم ہو گیا، ذلے سبحانی اور آن جہانی اور پانی کے پانی نکلے۔ اور وہاں کہتا ہے یا اللہ دیکھو تیری دنیا میں کتنے کتنے لوگ ہیں، اور سارے کے سارے جہاں پر چلے گئے، بڑی بڑی سلطانیاں ویرانیاں میں بدل گئی۔ وہاں کھڑے اس نے کچھ اور دیکھا، اس نے کچھ اور دیکھا، یہ روحانی شروع ہوگی۔ وہ ایک کہانی بتائی اس نے درویش نے، بڑے درویش سے ہمارے سب کے بزرگ ہیں، انہوں نے دعا لکھا۔ وہ ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے پیدل، اس زمانے میں اپنا قریبی سفر کرتے تھے لوگ، ایک بستی سے گزرے تو وہاں دیکھا تو ایک عورت ایک اور عورت کو مار رہی ہے، ایسے پوچھے یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں مارتی اس کو؟ کہتے یہ اس کی نوکرانی ہے، مارنے والی اس کی آقا ہے، اکن، ہاں وہ مالکن ہے، مار رہی ہے، کیوں مار رہی ہے اس کو؟ کہ جو نوکرانی نے ان کو کاجل ڈالا ہے تو کاجل میں کہیں پر ریت آ گئی، ریت کا گھرا آ گیا، آنکھ میں چپ گیا، اس لیے وہ ماری کہ تو نے کاجل غلط ڈالا، اپنی نوکرانی کو مار رہی ہے۔ خیر انہوں نے دیکھا، چلے گئے اپنے اللہ تعالیٰ کی یاد میں صبر کرتے کرتے سیرو پہ لرد کے مقامات دیکھتے دیکھتے کچھ عرصے کے بعد 20 سال 25 سال کے بعد واپس ہوئے، ایک جگہ سے گزرا تو ماتے میں نے دیکھا قبرستان سے گزرا، عجب منظر دیکھا، دیکھتا ہوں میں نے چڑیا کا ایک گھونسلہ دیکھا، ایک کھوپڑی میں بنا ہوا، ایک بڑا عجیب منظر دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک کھوپڑی کے اندر چڑیا نے مطلب